ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال المولى عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال وإنك لعلى خلق عظيم. ہر قسم کی تعریفات ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی بعثت ہم سب کے لیے ایک رحمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جو انسانی تصور سے اوپر کی چیز تھی. وہ ایسا زمانہ تھا جس میں جہل، ظلم، جبر، لوگوں کو ستانا، تکلیفیں دینا یہ عام تھا. اگر کوئی کمزور ہے تو اسے طاقتور دباتا تھا اور کوئی آواز بلند کرنے کی ہمت نہیں کرتا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ ذات یا قبیلہ یا پھر ملک کے سبب، خطے کے سبب لوگوں کی تفریق کی جاتی تھی اور لوگوں میں اونچ نیچ کی جاتی تھی. وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے. چنانچہ اگر کسی کو یہ کہا جاتا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ سیاہ پڑ جاتا، منہ چھپائے پھرتا، غصے کی حالت میں ہوتا اور اس کو عار اور شرم محسوس کرتا تھا. اور اسی شرم کو چھپانے اور ختم کرنے کے لیے پھر اپنی بچی کو اٹھاتا اور زندہ قبر کے اندر دفنا دیتا. آپ نے واقعات پڑھے ہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفنائی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا کہ تمہیں قتل کر دیا گیا. آپ تصور کیجئے کتنی سخت دلی کا عالم ہوگا، ایک انسان کتنا سخت دل ہوگا کہ ایک چھوٹی سی بچی جو اس کا اپنا خون ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنا رہا ہے. مردہ نہیں، زندہ بچی آواز لگا رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہے اور بعد مدت کوئی بچہ پیدا ہوا اور پھر وہ بچہ اسے ابا، ابو یا اس طرح کے الفاظ سے پکارتے، کتنی خوشی ہوتی ہے. اس سے بڑی نعمت انسان کی زندگی میں کوئی نہیں. اتنا بہترین لفظ اگر کوئی شخص سنے
اور اس کے باوجود بھی بچی کو زندہ دفن کر دے، یہ یقیناً سخت دلی کی اعلیٰ حد ہے۔ اس وقت عورتوں کو ایک طرح کا مال سمجھا جاتا تھا، تو وراثت تقسیم کرتے تھے تو عورتوں کو بھی تقسیم کرتے تھے۔ اگر جوا میں سب کچھ داؤ پر لگ گیا تو اپنی عورتوں کو بھی داؤ پر لگا دیتے تھے، اور اگر ہار گئے تو اسے دے کر آ جاتے تھے۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے معاملات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں یہ عام رواج تھا، کوئی کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے مکے سے ایک شخص کو مبعوث کیا۔ یہ ذمہ داری تھی کہ تمہیں ان غلط رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، اور یہ ایک عام بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ایک رسم ہے اور ہمیں یہ کہا جائے کہ تمہیں اپنے گھر سے اس رسم کو ختم کرنا ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب عاجز ہو جائیں گے، تمام رسوم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے اندر وہ ہمت نہیں ہے، لیکن ایک پوری قوم کو، پورے قبیلے کو، پورے خطہ عرب کو چینج کرنا، بدلنا، یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جس کے لیے ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو بہت زیادہ صبر کرنے والا اور پریشانیوں کو برداشت کرنے والا۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو انہیں رسالت کے لیے چنا۔ وہ چنے ہوئے بندے تھے اللہ۔ اب آئیے جن احوال میں، جن حالات میں وہ پیدا ہو، حالات کا اثر انسان کے مزاج پہ ہوتا ہے، اور انسان کے مزاج پہ جب حالات کا اثر ہوتا ہے تو اس کے کردار اور اس کے اخلاق پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا کردار ظاہر کرتا ہے اس کے اخلاق کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہو رہی ہے جہاں والد نہیں ہے، پیدا ہونے سے پہلے والد کی وفات ہو گئی، تھوڑے بڑے ہوئے تو والدہ بھی گزر گئی، دادا نے پرورش میں لیا، وہ بھی کچھ دنوں کے بعد گزر گئے۔ پے در پے اپنے محبوب اور بہترین، اچھے، شفقت کرنے والے لوگوں کو کھوتے رہے۔ اگر کسی کا بچپن ماں باپ اور دادا کی محبت سے خالی ہے تو کون ہوگا جو اسے محبت کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کبھی آپ نے ماں باپ کا پیار صحیح سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ آپ سے عمر میں بڑی بھی تھی اور بیوہ بھی تھی۔ آپ کی ایمانداری، شرافت کو دیکھ کر آپ سے شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام قبول کیا، نکاح۔ ساتھ رہے کچھ سال، اس کے بعد ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ جوانی اس حالت میں گزری کہ نہ کبھی کوئی انہوں نے غلط کام کیا، نہ کبھی کسی پر ظلم کیا، نہ کبھی کسی نے ان کے اوپر کوئی دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہمارا حق لیا ہے، نہ ہی کسی نے ان کے اوپر کوئی گناہ کی تہمت لگائی، بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، پوچھا کہ بتاؤ اگر میں کہوں تمہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا تو کیا کہتے ہو، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ سب نے متفق ہو کر کہا کہ آپ کے جیسا سچا نہیں ہے، آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لا الہ الا اللہ کہو، تمہیں کامیابی صرف اسی میں ملے گی۔ ایک ایسا شخص جس کا بچپن ہر طرح کی شرارتوں، عیب اور ہر قسم کی
کی برائیوں سے پاک، جس کی جوانی ہر قسم کے داغ سے پاک، اور اس کے باوجود جب اس نے ایک ایسی شے کی دعوت دی جو انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ ایک اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جس کو وہ سب جانتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں، لیکن کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب کی عبادت چھوڑ کر صرف ایک کی عبادت کریں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جو تم نے کہا ہے یہ غلط ہے دلیل کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے، کہما سمعنا بہذا، ہم نے ایسا پہلے کبھی نہیں سنا، یہ نئی چیز بیان کر رہے، آباء و اجداد نے نہیں کیا، ہم کیسے ان لوگوں کو چھوڑ دیں؟ یعنی وہ شخص جو 40 سال تک آپ کے درمیان امانت دار اور سچا سمجھا جاتا ہے، آج آپ کو ایک شے کو بتا رہا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، وہ شخص آج جھوٹا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے یا وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین 40 سال یا 33 اور 40 کے بیچ میں نبوت اور رسالت بھیجتے ہیں، تاکہ انسان دیکھے کہ یہ تو ہمارے درمیان تھا، اس کا کردار آج تک کیسا تھا۔ لوگ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اس کے بعد جب یہ مسئلہ ہوا تو لوگ برہم ہو گئے، خوب ستایا، نماز پڑھنے آتے تو اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دیتے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزرتے تو آپ کو زبانی تکلیف دی جاتی، آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ پریشان ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں ایک وادی میں ایک کھاتی میں پناہ لینے کو مجبور ہو گئے 2 سال تک۔ اور یہ صرف کہنے اور سننے کی بات نہیں ہے، آپ 2 دن کسی جگہ بند ہو کر دیکھے، کھانا پینا چھوڑ کر دیکھے، پتے چبا کر 2 دن گزارے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ 2 سال گزارنا کیسا ہوتا ہے۔ پھر بھی قوم نے اس پر بس نہیں کیا، آپ کو پھر اپنے وطن سے نکالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ، تم میرے نزدیک سب سے بہترین زمین محبوب ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ چلے گئے وطن چھوڑ کر۔ ہجرت کے واقعات جو مکہ سے مدینہ کے درمیان ہوئے وہ ایک الگ واقعہ، جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی، اور ان کے ساتھی جو تھے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں ان کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا تھا۔ پڑھے کبھی تو آپ کو آپ کی شخصیت کے تعلق سے نئی نئی باتیں سمجھ میں آئیں۔ مکہ سے مدینہ گئے، کفار نے دیکھا وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کر لی، وہاں حکومت قائم کر لی آرام سے، تو انہیں سکون میسر نہیں ہوا۔ گئے وہاں چڑھائی کی، ہمیشہ جنگ لڑتے رہے، عداوت کرتے رہے، ستاتے رہے، ہر طرح کی اذیت کی، لیکن اس کے باوجود جب جنگ ہوئی قیدی بنا کر لائے گئے۔ عام طور پہ جنگوں کے قیدیوں کو لوگ یا تو قتل کرتے ہیں یا سخت سے سخت سزائیں دیتے ہیں۔ آج کی مہذب اور تہذیب یافتہ قوم بھی ایسا کرتی ہے، جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتی ہے، ہم مانتے نہیں ہیں۔ اس سے بدتر سلوک کرتی ہے، آپ قیدیوں کے ساتھ دیکھ لیں کیا سلوک ہوتا ہے۔ جب قیدی کوئی آتا تھا تو ان میں سے کسی کو تو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ لکھنا پڑھنا اگر آتا ہے تو سکھا دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو کچھ لے کر کسی کو کچھ لے کر، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہا جاؤ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ ثمامہ ابن احفال رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے، قیدی بنا کر لائے گئے تھے، کچھ دن رہے، شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی دیکھنا پسند نہ کرتے،
اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھا اور آپ نے انہیں آزاد کر دیا تو واپس آ کر پھر سے مسلمان ہو گئے اور ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بند کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے جو اس وقت مؤمن نہیں ہوئے تھے. مکہ میں ایک طرح کی دھند چھا گئی تھی, گرد چھا گئی تھی, جسے اللہ رب العالمین نے دھواں سے تعبیر کیا. آئے تو کہا کہ اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ عذاب ہٹا دے. کتنا ستایا تھا, بچپن سے لے کر اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ستایا ہی گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بدلہ اچھا ہے, بدلے کا موقع اچھا ہے, یا پھر یہ نہیں کہا کہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے, یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے نکالا ہے اس لیے اللہ نے تمہیں عذاب دیا ہے, بلکہ انہوں نے دعا کی اور آپ صلی اللہ رب العالمین نے اسے دور کیا. سورہ دخان پڑھیں. اس کو کہتے ہیں دل میں رحمت. دل میں رحمت اس کو کہتے ہیں کہ اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی صحابہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہمیشہ مسکراتے ہوئے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے کسی شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب کبھی بھی دیکھا تو مجھے دیکھ کر ہمیشہ مسکرا دیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اونچ نیچ ہوئی, کبھی کوئی کام خراب کر دیا, کوئی کام کہا چھوٹا سا تھا نہیں کر پایا یا نہیں کیا, کھیلنے میں لگ گیا, کہا کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام کیوں کیا. ہمیں کوئی ایک ایسا شخص لا کر دیکھا ہے جو اپنے نوکروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا. ہمیں کوئی ایک ایسا شخص لا کر دیکھا ہے جو اتنا بڑا لیڈر ہو اور اس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہو. ہمیں کوئی ایسا شخص لا کر دیکھا ہے جو اتنا بڑا لیڈر ہو اور اس کے باوجود بھی جس سے تمام لوگ دشمنی بھی کرتے ہو, جس سے ستایا گیا ہو, پھر بھی اپنے دشمنوں سے حسن اخلاق اور اچھے کردار کے ساتھ پیش آتا ہے. اس سے بڑی رحمت کس کی رحمت ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی, اس ماحول پہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ کس طرح سے لوگوں کا حق لیتے ہیں, عورتوں کو ستاتے ہیں, بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں, آپ پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے عورتوں کے حق میں آواز اٹھائی. تو جنہیں زندہ رہنے کا حق نہیں تھا انہیں نہ یہ کہ صرف زندہ رہنے کا حق دلایا بلکہ انہیں زمین سے اٹھا کر تخت پر بیٹھایا. چنانچہ پیدائش سے لے کر ایک عورت کی جو دنیا میں آخری اس کا ایک اسٹیج ہوتا ہے, یا تو وہ بیٹی ہوتی ہے یا بیوی یا ماں یا پھر بہن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا یہ حکم سنایا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا, کہ اللہ رب العالمین کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے, جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. اور لفظ استعمال کیا اللہ نے ہبہ کا, عطیہ کا, تحفہ کا, نعمت کا. اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹی کی پیدائش نعمت ہے اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے, اس لیے بیٹوں کی پیدائش سے پہلے بیٹی کی پیدائش کا تذکرہ کیا. کہا یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, ویہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے.
اس معاشرے میں جس معاشرے میں بیٹی کی خبر سن کر لوگوں کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. تو یہ کیا ہمیں حقوق سکھائیں گے عورتوں کے، جن کے آباء و اجداد کا یہ کردار ہے کہ وہ عورتوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیوں. یہ انہی کے آباء و اجداد ہے، انہوں نے انہی سے سب کچھ سیکھا. اور ان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، بعض روایت میں ہے کہ 2 بچیوں کی پرورش کی، اچھے سے ادب سکھایا، اسے تعلیم دی اور اس کی شادی کروائی، کہا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. نعمت ہے اس کی تربیت اور تعلیم. کہتے ہیں نا کہ مسلمان یا اسلام تعلیم سے روکتا ہے، تعلیم پر جنت کی بشارت ہے. لیکن تعلیم وہ ہو جس سے انسان کو انسان سمجھا جائے، یہ نہ کہ بعض انسان کو انسان یا انسان کو جانور کی اولاد سمجھا جائے. اور اگر بیٹی یا لڑکی بیوی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حقوق بیان کیا. کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہے. میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ لے، ان کی رحمت دیکھ لے. انتقال ہو رہا ہے، انتقال سے پہلے کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ یاد رکھو جو تمہارے ماتحت ہے، نوکر چاکر ہے، ان کا خیال رکھنا. کہتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کو سوکھنے سے پہلے دے دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں گئے، ابو داؤد کی حدیث ہے. ایک اونٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے مالک کو بلایا. کہا کہ تم اونٹ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. ابھی اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو اور اسے کھانے کو نہیں دیتے، بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ کھان لیتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک بھی اسلام میں ثواب کا کام ہے. چنانچہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت کا ثواب اور بلی کو بھوکا رکھ کر مار دینے پر جہنم کی وجہ. کوئی دین ایسے عمل کو دین کے طور پر نہیں بیان کرتا، کہتا ہے یہ انسانیت ہے. ہم اس کو انسانیت سے اوپر اٹھ کر تصور کرتے ہیں، ہم اسے اپنا دین سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور دوسرے دین میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں، انہیں آگے پہنچائے اپنے عمل کے ذریعے، قول کے ذریعے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک شادیاں کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 9 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. شادی کا مطلب نبی اکرم جو ایک میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے. سب سے پہلی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں، ازواج مطہرات تھیں، ان میں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سب کی سب بیوہ تھیں. اس زمانے میں جنگ و جدال بہت ہوا کرتے تھے، قتل بہت ہوا کرتے تھے، جس کی بنا پر مرد چونکہ قتال کے لیے اور لڑائی کے لیے جایا کرتے تھے تو عورتیں بیوہ ہو جایا کرتی تھیں. تو نبی اس زمانے میں یہ عام تھا کہ بیوہ سے شادی نہیں کی جاتی تھی. جیسا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی بعض مذاہب کے ماننے والے ایسا تصور رکھتے ہیں اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شوہر اور بیوی کا خاص تعلق قائم کیا 9 سال کی عمر میں، اس کو لوگ بہت اچھالتے ہیں.
سب سے پہلی چیز ہم ہر معاشرے کی عادت اور جو اس کا معاملہ ہے اس معاشرے کے حساب سے دیکھیں گے. اب جو کام آپ کے یہاں ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی کام دوسروں کے یہاں ویسے ہی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس زمانے میں یہ رواج عام تھا، بلکہ یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بڑے عمر کا کسی ایسی لڑکی سے جو بالغ ہو چکی ہے نکاح کرے، اور لڑکی کی بلوغت کی عمر 8 سال 8.5 سال، بات کہتے ہیں اس سے بھی کچھ پہلے شروع ہو سکتی ہے. عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بھی نکاح ایسے ہی کسی چھوٹی لڑکی سے ہوا تھا، اور اس وقت یہ عام بات تھی، ایسی کوئی معیوب بات نہیں تھی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دشمنوں نے جو اعتراض کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان اعتراضات میں سے یہ کبھی بھی ذکر نہیں کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 9 سال کی عمر میں کیوں شادی. اگر یہ عیب کی بات ہوتی، یہ غلط ہوتا، تو دشمن کو تو ایک بڑی دلیل ہاتھ آ جانی تھی. اور وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کرتے، کتنے لوگوں کو روکتے. کوئی ایک واقعہ دکھائیں، کوئی ایک شخص جس نے اس معاملے کو بنیاد بنایا ہو. پھر یہ کہ ہمارے یہاں چونکہ موسم اتنا گرم نہیں ہے تو بلوغت دیر سے ہوتی ہے. جہاں موسم گرم ہے وہاں بلوغت پہلے ہوتی ہے. یہ وہ جانتے ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں. تو 9 سال کی عمر میں بالغ ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں. پھر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس عمر میں تھی جس عمر میں پیغام نکاح کا پیغام دیا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیے جانے سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا پیغام جبیر ابن مطعم کو دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا. اس کا مطلب 6 سال کی عمر سے پہلے نکاح کا پیغام دیا گیا تھا جبیر ابن مطعم کو. اور یہ دلیل ہے کہ وہ ایسا ماحول تھا جہاں یہ عیب کی بات نہیں تھی، جہاں اس عمر میں لڑکیوں کو نکاح کا پیغام اور اس عمر کے کچھ بعد ان سے شادیاں ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بہت زیادہ شہوانی خواہشات کے مالک تھے. سبحان اللہ. ایک بار کبھی پڑھے اور ایک بار غور کریں کہ ایک شخص ہے جو 25 سال تک کی اپنی جوانی بے داغ گزارتا ہے، بے داغ، کوئی ایک انگلی بھی نہیں اٹھاتا 25 سال تک. اور کہتے ہیں کہ لڑکوں کے یا لڑکیوں کے بہکنے کی جو عمر ہوتی ہے وہ عام طور پہ 14-15 سے 25 کے درمیان کی ہوتی ہے، عام طور پہ 22-23 ہوتی ہے. کہتے ہیں 25 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کا نکاح ہوا تھا اور نہ ہی کسی نے کوئی الزام بھی رکھا، تہمت بھی نہیں لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی کیا. تہمت جس کو ہم کہتے ہیں نا تہمت، وہ بھی نہیں. بے داغ جوانی گزاری اور پھر کہتے ہیں کہ شہوانی خواہشات کے مالک. اور شادی بھی کی تو بیوہ سے، پھر ان کے ساتھ بیعت کے بعد تک 40 سال کی عمر تک صرف ان کے ساتھ رہے. بھائی کون سا ایسا شخص ہے جو اس طرح کا شہوانی خواہشات کا مالک ہو اور 40 سال تک 25 سال تک شادی نہ کرے اور کہیں بھی جرم میں ملوث نہ ہو، کوئی الزام بھی نہ آئے اس پر، اور 40 سال تک صرف ایک عورت کے ساتھ. آج اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. بعض ممالک میں جو اس اعتراض کو اٹھاتے ہیں وہاں اگر 9-10 سال 11 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، پوچھتے ہیں رضا سے ہوا ہے، کہتی ہے رضامندی سے ہوا ہے، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اگر کوئی رضامندی سے زنا کرے، چھوٹی عمر کی ہی ہو تو وہ صحیح ہے، اور ماں باپ اپنی رضامندی سے نکاح کروائے
اور ایسی جگہ جہاں بلوغت پہلے ہو جاتی ہے، جہاں تقلید مطلب یہ عادات عام ہیں، وہاں آپ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ در حقیقت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پڑھا نہیں، جانا نہیں، اس لیے ہمارا یہ فریضہ ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے تعلق سے باتیں عام کریں، ان کا پیغام عام کریں، ان کی سیرت پہنچائیں لوگوں کو، اپنے کردار کے ذریعے ان تک باتیں پہنچائیں، اپنے اخلاق کے ذریعے پہنچائیں، کیونکہ اس کی ابھی زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم دکانیں بند کروائیں، احتجاجات کریں، روڈ بند کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اچھا اخلاق پیش کریں۔ اب آئیے اس مبارک دن میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے فرشتے اور اللہ رب العالمین خود بھی درود پڑھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آج کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔